إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد
ونفخ في الصور ذلك يوم الموعد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال جل شانه وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى تمام قسم کی تعریف بزرگی بڑائی حمد و ثنا گھمنڈ تکبر کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے درود و سلام اور صلاۃ و سلام نازل و اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے صحابہ اور آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تمام مسلمانوں پر اللہ کی رحمتیں صلاۃ و سلام اور برکتیں نازل ہوں۔ سنت میں چلنے والے لوگوں کو اہل سنت کہا جاتا ہے اور بدعت پر چلنے والے لوگوں کو اہل بدعت کہا جاتا ہے۔ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا عمل، آپ کا اشارہ، آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ نے اس پر خاموشی برتی، منع نہیں کیا۔ سنت آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، عشرہ مبشرہ بالجنہ اور سارے صحابہ جس طریقے پر چلنے لگے، اس کے بعد صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ تابعین، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تبع تابعین، اس کے بعد اتباع و تبع تابعین۔ یہ خیر القرون کا زمانہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اس کے بعد کا زمانہ 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، پیارے رسول نے اس جملے کو 3 مرتبہ کہا تھا یا 4 مرتبہ۔ بہرحال اگر آپ غور کریں گے تو مسلمان، سچے مسلمان، سنی، سچا سنی، اہل سنہ والجماعہ کہلانے کا حقدار، اپنے آپ کو صحیح کتاب و سنت پر چلنے والا وہی ہے جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ساتھ صحابہ کا، کیونکہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں وہ واقعات رونما ہوئے، وہ اختلافات ہوئے، وہ حادثات ہوئے، وہ نئے نئے مسائل پیش آئے، تو ان نئے نئے مسائل جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش نہیں آیا تھا، ان تمام مسائل میں، نئے مسائل میں صحابہ نے کس پر عمل کیا، کیا حکم دیا، کیا طریقہ تھا، اس طریقے پر چلنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے
سچا مسلمان یا سنی یا اہل حدیث یا حدیث قرآن کو ماننے والا، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہا کر دعا کیا تھا انصار اور مہاجرین سے، اپنے ساتھیوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے صحابہ سے صرف خوش نہیں تھے، اللہ عرش والا خوش تھا۔ اسی لیے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے خوش ہے اور وہ بھی اللہ سے خوش ہو چکے ہیں۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا جب کرتے تھے تو آپ نے یہ بھی کہا تھا اللہم اغفر للانصار والمہاجرین، مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما دینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا اللہم اغفر لابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار ولابناء ابناء ابناء الانصار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ صحابہ کے بچوں کو بھی معاف کر دینا، صحابہ کے بچوں کے بچوں کو بھی معاف کر دینا، اور صحابہ کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کو، 4 پشتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کی دعا کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو خیر القرون کہا جاتا ہے، اور وہی صحابہ ہیں۔ اور انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر ان سے محبت کرنے والے ایک طرف ہے، اور اس وقت ان سے نفرت کرنے والے، بغض کرنے والے ایک طرف ہے۔ ان کو سمجھنا ہوگا امت اسلامیہ کو، اور صحابہ کرام کی عظمت اور تقدس کو ہم نہیں جانیں گے، ان کے فضائل کو اور ان کے کارناموں کو جب ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو پھر ہمارے بچے کافر ہو جائیں گے، ملحد ہو جائیں گے، بددین ہو جائیں گے، لبرل ہو جائیں گے، کمیونسٹ ہو جائیں گے۔ کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے اپنے بچوں کو ان تمام گمراہ راستوں پہ چل جانے سے۔ آپ جانتے ہیں جب صحابہ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور صحابہ کے طرز پہ زندہ رہنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو جب سکھاتے ہیں تو ایک واقعہ ہے، سرسری طور سے میں بیان کرتا جاؤں۔ سعودی عرب کے اندر ایک اسکول میں استاد ٹیچر پڑھا رہا ہے نرسری میں، اور نرسری میں ایک بچے سے پوچھتا ہے، ہر استاد کلاس ٹیچر ہوتے ہیں، کوئی بھی ٹیچر تمام بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے اکثر پوچھا جاتا ہے بڑے ہو کر کیا بنو گے، کیا بنو گے؟ اور میں نے شاید یہ واقعہ آپ سے بیان کیا ہو، بڑے ہو کر کیا بنو گے، کیا تمہارا مقصد ہے؟ تو ایک بچے نے اس میں سے جواب دیا تھا میں بڑے ہو کر صحابی بننا چاہتا ہوں، صحابی بنوں گا، صحابی بڑے ہو کر۔ کہا کیوں تم صحابی بنو گے؟ کہا میری ماں روزانہ سوتے وقت مجھے ایک صحابی کا قصہ مجھے سناتی ہے، تو مجھے صحابہ سے اتنی محبت ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ان صحابہ سے محبت اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور کیا ہے، میں آج کے اس خطبے کے اندر وہ مظلوم صحابی جو ایک نیک اور جنتی صحابی جس کو اللہ نے قرآن میں کہا کل وعد اللہ الحسنہ، ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن اس صحابی کو بہت سارے لوگ طعن کرتے، اور محرم کے مہینے میں خصوصی طور سے، وہ ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ اور یہی وہ صحابی ہیں جس کی وجہ سے اہل حدیثوں اور جماعت اسلامی کے اندر اختلاف ہے۔ یہی جماعت اسلامی کے جو بانی ہے وہ یہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ایسی گستاخی کرتے ہیں، ایسے نازیبہ کلمات کہتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، زمین و آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیسے جرأت ہو جاتی ہے کہ ایسے صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہوں، ایسے صحابی جس کے بارے میں کہا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ مومنوں کے ماموں ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کا خال المومنین، مومنوں کے ماموں کہا ہے، اور اس کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا کسی فرقے کے ساتھ اپنی ذات کی بنیاد پر دشمنی نہیں ہے، ہم قرآن و سنت کے ایک نص سے، ایک صحابی سے کے عمل سے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ذرا انحراف کرتا ہے تو ہم اس شخص کو بخشتے نہیں ہیں، اس سے دشمنی ہے، اس کی غلطی کا ہم نشاندہی کرتے ہیں۔ یہی ہمارے اوصاف ہے اہل حق کے، کہ اہل حق میں اگر آپس میں ہم میں سے اپنے علماء بھی غلطی کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اور اگر میں بھی غلطی کروں تو میرے بعد حق ہے کہ ہر عالم کو حق ہے کہ وہ میری غلطی کو کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرے، تب ہی دین محفوظ رہے گا، ورنہ دین محفوظ نہیں رہے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہے بری بری، تو ان چیزوں کے تعلق سے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ علماء کیا کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑے حنفی عالم ہیں، ان کا نام ہے امام طحاوی، بہت بڑے محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے عقیدے کی ایک کتاب لکھی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بیان کیا ہے۔
اور اس کو عقیدہ تحاویہ کہا جاتا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مسلمانوں کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں امام تحاوی رحمہ اللہ. ہم تمام کے تمام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں. کہا ولا نفرط فی حب احد منہم, کسی کی محبت میں کمی نہیں کرتے ہیں, تمام صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں. ولا نتبرأ من احد منہم, اور کسی بھی صحابی سے ہم برات کا اظہار نہیں کرتے ہیں. معاویہ پہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں, یزید کو اپنے بیٹے کو انہوں نے خلیفہ بنا دیا تھا, اس کی وجہ سے وہ ان پہ بہت سارا طعن اور تشنیع کرتے ہیں, لیکن ان کا یہ فیصلہ صحابہ کرام کی موجودگی میں تھا. غلطی ہو سکتی ہے صحابہ کرام سے, لیکن نیت سے یا ان کو حسین سے بغض تھا ایسی بات نہیں ہے. بلکہ امیر معاویہ نے جب یزید کو بنایا اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. جبکہ یہ بات اگر کوئی شخص معاویہ پہ طعن کرتا ہے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں سینکڑوں صحابہ موجود تھے, اور صحابی اپنی ذات کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سے ادنا صحابی اپنی ذاتی منفعت نہیں دیکھتا ہے. اگر کوئی بھی خلاف شریعت کام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہ ایک صحابی اسے منع کر دیتے کہ امیر معاویہ اپنے بیٹے کو تم خلیفہ نہ بناؤ. میں یزید کی فضیلت میں خطبہ نہیں دے رہا ہوں, یزید کو بہت معصوم نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے عمل کو صحابہ کے عمل کے موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام میں عبداللہ بن عمر, ابو ہریرہ, عبداللہ ابن عباس, عائشہ زندہ نہیں تھی, اس طرح سے عبداللہ ابن زبیر, بہت سارے صحابہ موجود تھے. بہت سارے صحابہ کی موجودگی میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ نے غلط کیا تھا تو تمام صحابہ پہ الزام لگانے والا ہو جائے گا. اور صحابہ کرام حق بات کو چھپانے والے نہیں تھے, حق کو بولنے والے تھے, اپنے ساتھیوں میں بھی بولتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, اور دوسروں کے سامنے بھی. اسی لیے ہم کسی بھی صحابی سے برات کے معنی ہوتا ہے ہمارا برات کافروں سے کیا جاتا ہے کہ ہمارا جس کا آپ کا دین اور اس کے دین سے آپ کا تعلق نہیں ہے, اس سے کہا جاتا ہے کہ میں اس سے نہیں ہوں, دین کا تعلق نہیں. تو ہر کسی بھی صحابی سے ہم برات کا اظہار نہیں کرتے ہیں. ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. اور اس کے بعد کا وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ, جو لوگ بھی صحابہ سے بغض کرتے ہیں اور ہم ان سے بغض کرتے ہیں. کون لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں؟ شیعہ, روافض, خوارج, یہ لوگ ہیں معتزلہ, جہمیہ, بدین, ملحدین. صحابہ سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بغض رکھتے ہیں. تو ان تمام لوگوں سے ہم بغض رکھتے ہیں, یہاں تک کہ وہ صحابہ سے بغض رکھنا چھوڑ دیں. صحابہ کے ذکر جو لوگ برے الفاظ سے کہتے ہیں, چاہے صحابہ کے مابین اختلاف ہی کیوں نہ ہو. ہاں صحابہ کے مابین اختلافات ہوئے ہیں, لیکن کوئی بھی صحابی, امیر معاویہ اور علی کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ علی کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں, فاطمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں, ابو بکر عمر کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں, ابو ذر غفاری, ابو ذر کے درمیان اور ایک صحابی کے درمیان اختلاف ہوا ہے. بہت سارے اختلافات ہوئے ہیں, جنگ کی نوبت آئی ہے, لیکن ان تمام میں صحابہ ایک دوسرے سے ذات کی بنیاد پر نفرت یا جنگیں نہیں کی, غلطی سے اور دھوکہ سے جنگ ہو گئی ہے. اب امیر معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کا آپ قصہ جب لے لیں گے, ہمارا خطبہ امیر معاویہ ہی کے تعلق سے خاص ہے, تو معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابو بکر علی رضی اللہ عنہ میں جب جنگ ہوئی, اور اس کے بعد جب ایک بادشاہ کو, مجھے یاد نہیں آ رہا روم کا بادشاہ تھا یا کسی یورپین ممالک کا بادشاہ تھا, اس نے خط لکھا, اور فرانس کا تھا ایک, ہاں مجھے یاد نہیں آ رہا, وہ بادشاہ خط لکھتا امیر معاویہ کے پاس, مجھے پتا چلا ہے معاویہ کہ تم کو تمہارے امیر نے, تمہارے بادشاہ نے, علی نے تم کو دھتکار دیا ہے, تم اگر چاہو تو ہمارے پاس آ سکتے ہو, تم کو ہم بڑے سے بڑا عہدہ اپنے حکومت کے اندر دیں گے, ہم اگر تم فوج چاہو تو ہم فوج سے تمہاری مدد کریں گے. تو حضرت امیر معاویہ نے علی رضی اللہ عنہ سے جو اختلاف ہوا تو اس کے الگ ایک موضوع ہے, علی رضی اللہ عنہ سے جو اختلاف ہوا اس کے جواب میں امیر معاویہ نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سے کہا تھا کہ اے کتو, کیا کہا تھا؟ کتا لفظ لکھا ہے اس بادشاہ کو امیر معاویہ نے, اے روم کے کتو, تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں؟ اگر تم فوج لے کر آئے مدینے کے اندر یا کوفہ کے اندر تو اللہ کی قسم
میں معاویہ یہاں پر گورنر ہے ملک شام کا. کہاں پر؟ سیریا جو ہے 4 ممالک ہے آج. شام کا گورنر یعنی آج کے زمانے میں بادشاہ ہوتا ہے. گورنر کہہ رہا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, اگر تم علی کے خلاف جنگ کے لیے آؤ گے تو سن لو, میں علی کے لشکر میں جا کر ایک ادنا سپاہی, جنرل نہیں بنوں گا, ایک ادنا سپہ سالار بن کر نہیں, ایک عام فوجی بن کر اس کی طرف سے اس کے دفاع کروں گا اور تم سے جنگ کروں گا. یہ تھے صحابہ کے اختلافات. بالکل نہیں آپس میں اختلافات. صحابہ میں جو اختلاف ہوئے نادانی کی وجہ سے, کچھ اجتہاد کی وجہ سے, کچھ ایک صحابی ایک چیز کو حق سمجھ رہا تھا, دوسرا صحابی دوسرے کو حق سمجھ رہا تھا, اس لیے اختلافات ہوئے تھے, ورنہ ان کے دل بالکل ملے ہوئے تھے. اور ایک صحابی اپنے دوسرے صحابی سے اس سے زیادہ محبت کرتا تھا جتنا ایک باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے, ایک ماں اپنی بیٹی سے کرتی ہے, بھائی سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی دوسرے صحابی سے محبت کرتے تھے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر واقعات دیکھیں گے تو صحابی صرف دوسرے صحابی سے اس لیے ملنے جاتے تھے, کوئی مدینہ میں ہے تو شام چلا جا رہا ہے, کوئی شام ہے تو عراق آ رہا ہے, عراق سے کوئی ایران جا رہا ہے, صرف اس لیے جاتے تھے کہ صحابی سے مل سکوں, یہ نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایمان کی حالت میں. ان صحابہ کے تقدس میں اگر کوئی بات کرے اور محرم الحرام کے مہینے میں ان کو لعن طعن کرے, آپ جانتے ہیں لعن طعن کافر کہتے ہیں تمام صحابہ کو, یہ شیعہ رافض اور یہی مودودی اور یہی جماعت اسلامی کے لوگ, ان کو کہتے ہیں اپنا بھائی, اور ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں دشمن سمجھتے ہیں اور بڑا اتحاد کی بات کرتے ہیں اور اعتدال کی نہ جانے کس طرح کی دعوے کرتے ہیں. ارے نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے محبت ہے تو صحابہ کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کر دیا جائے تب بھی کم ہے. صحابہ کے تعلق سے کم ایک بولی تو ہم بول سکتے ہیں, یقیناً بول سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں جو بھی قیمت چکانی پڑے. امام طحاوی کہتے ہیں کہ صحابہ سے محبت کرنا ایمان ہے, صحابہ سے محبت کرنا یہی دین ہے, صحابہ سے محبت کرنا احسان ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نفرت کرنا نفاق ہے, منافق ہے, کفر ہے اور بددینی ہے, انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے. بہت سارے ائمہ ہیں جنہوں نے صحابہ کے تعلق سے کیا عقیدہ مسلمانوں کا بیان کیا, ہمیشہ سے صدیوں سے صحابہ کا کیا عقیدہ ہے مسلمانوں کا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بہترین طریقہ اور اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ صحابہ کی جو اچھائیاں ہیں بیان کیا جائے, اور صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس سے اپنی زبان کو, دل کو اور فہم کو روک دیا جائے. جو بھی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو اجمعین کو گالی دیتا ہے, برا بلا کہتا ہے, اور یہ مودودی صاحب نے کیا ہے اور جماعت اسلامی کے بڑے لوگ جیسے شیعہ لوگ کرتے ہیں, روافض لوگ کرتے ہیں, اسی طرح بدقسمتی سے اہل سنت والجماعت کے اندر بعض لوگ اور بعض فرقے کے لوگ نادانی کی وجہ سے اور کتابیں نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں. جو بھی صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے یا ایک بھی صحابی کو گالی دیتا ہے وہ گمراہ ہے, رافضی ہے, بدعتی ہے. صحابہ سے محبت کرنا سنت ہے, صحابہ کرام سے محبت ان کے لیے دعائیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے. صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا جنت جانے کا راستہ ہے. صحابہ کرام کے پیچھے ان کے آثار کو تلاش کرنا یہ فضیلت کا باعث ہے. امام صابونی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو بھی اختلافات ہوئے ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو روکے رکھے, صحابہ کرام زبان کو صاف رکھے اور صحابہ کرام کے عیب کو ذکر نہ کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو چکا ہے, اور ان تمام صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم رحمہ اللہ جنت کی برکت کی دعائیں دیا کرو. یہ صحابہ کے سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. ابو زرع رازی کہتے ہیں کہ جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو تنقیص کرتا ہے, توہین کرتا ہے, تو جان لو یہ بددین ہے. اور یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں, یا جان لو کیوں یہ بددین ہے, کیونکہ ہمارے نزدیک قرآن حق ہے, ہمارے نزدیک قرآن سچا ہے, ہمارے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, اور قرآن اور سنت کو ہمارے درمیان جو شخص لے کر آیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہے. اور یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اس لیے گالی دیتے ہیں تاکہ قرآن جو 1400 سال تک محفوظ رہا, صحابہ کرام لے کر آئے ہیں اپنے سینوں سے, اپنی زبانوں سے, اپنی تہجد کی نمازوں کے اندر صحابہ نے, اپنے درس کے اندر صحابہ نے اس کی تفسیر کو بیان کر کے قرآن کو محفوظ کیا ہے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پروف ہیں,
ہمارے جو گواہ ہیں قرآن کے، ہماری سنتوں کے جو گواہ ہیں، ان صحابہ کو توہین بددین قرار دیا جائے، ان کو متہم قرار دیا جائے تاکہ اسلام کو مٹا دیا جائے۔ جس دن صحابہ کی توہین کی جائے اور جس دن صحابہ کو تذلیل کر دیا جائے، اس دن ہمارا اسلام باقی ہی نہیں رہتا ہے، کیونکہ اسلام جس نے ہم تک پہنچایا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ یہ تھے ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کا یہ قول۔ اس کے بعد امام قدامہ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کیا تھے، اور معاویہ صحابی میں داخل ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کاتب وحی ہے، وحی کو قرآن کو لکھا، قرآن کو تقریباً 11 سے زائد یا 19 لوگوں نے، 19 صحابہ نے لکھا ہے، اور صحابہ میں بہت ہی کم صحابی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ لکھنا جو لوگ اکثر فارس جاتے تھے، ایران یا روم جاتے تھے، ان صحابہ کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ ان میں سے ابو بکر بھی قرآن کو لکھا ہے، عمر نے بھی قرآن کو لکھا ہے، عثمان نے، علی نے بھی قرآن کو لکھا ہے، معاویہ نے بھی قرآن کو لکھا ہے، ابی بن کعب نے لکھا ہے، زید بن ثابت نے لکھا ہے۔ اس طرح سے 19 یا 10 سے 20 کے اندر صحابہ ان لوگوں نے قرآن کو لکھا ہے۔ تو معاویہ، اللہ نے، سوچئے آپ، غور کیجئے گا نقطے پہ، اللہ نے قرآن کو لکھوانے کے لیے جس شخص سے راضی ہو گیا وہ معاویہ ہیں، اپنا قرآن لکھوایا زمین کے اندر۔ اور آج کے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ معاویہ نعوذ باللہ ان پر متہم گردانتے ہیں، اور جو لوگ معاویہ کو متہم گردانتے ہیں انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ہم ان کو گلے لگائیں گے۔ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایسے شخص کو گلا لگائے۔ اور امام طحاویہ ہی کے شارح جو کہتے ہیں عقیدہ طحاویہ، انہوں نے لکھا ہے سب سے پہلا مسلمانوں میں، یعنی امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر سب سے پہلا بادشاہ امیر معاویہ ہے۔ اور امام ابن تیمیہ نے بھی، اور بہت سارے مشائخ نے، ائمہ نے یہ کہا ہے سب سے بہترین بادشاہ پوری تاریخ میں، آدم سے لے کر انبیاء کو چھوڑ کر، انبیاء اور رسول کو چھوڑ کر، سب سے بہترین بادشاہ معاویہ گزرے ہیں۔ اور خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن، یاد رکھے 5 خلیفہ ہے۔ بہت سارے لوگ 4 ہی جانتے ہیں، اس لیے میں نے بیان کر دیا۔ حسن بھی 5ویں خلیفہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حسین جو شہید کر دیے گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ فاطمہ کی 3 اولاد تھی، لوگ بھول جاتے ہیں، معلوم نہیں، اپنا نسب بھول جاؤ، نبی کے نسب، نبی کا جو سلسلہ باقی رہے گا۔ اللہ نے کہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم آپ کا ذکر اور نسل کو جاری رکھیں گے۔ آپ کا ذکر، آپ کی نسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں، بیٹیاں سے آپ کی نسل چلی ہے اور باقی رہے گی۔ اسی لیے آپ یاد رکھیں حضرت فاطمہ اور علی سے کتنے بیٹے ہوئے تھے؟ 2 حسن حسین جانتے ہیں، لیکن ایک سگی بہن نے، بہت سارے مسلمان نہیں جانتے، جن کا نام زینب ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، وہ محبت کا جز ہے۔ یہ کہتے ہیں سب سے بہترین بادشاہ کون گزرے ہیں پوری تاریخ میں، آدم سے لے کر بعد تک پورے، امیر معاویہ ہیں۔ انصاف اور بادشاہ، انہوں نے ظلم نہیں کیا، غلطیاں ہو سکتی ہیں، ظلم نہیں کیا، صحابہ نے ان کا ساتھ دیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں، ایک اور ابو التوبہ ربیع بن نافع الحلبی ہے، یہ بہت اہم بات کہیں، اتنی قیمتی بات ہے، سونے سے لکھا جانا چاہیے اس کو۔ کہا معاویت ستر لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے ایک پردہ کی طرح ہے، پردہ ہے، ایک اوڑھنی، ایک دوپٹہ ہے۔ اور دوپٹہ آپ جانتے ہیں کوئی کسی کا دوپٹہ نہیں ہٹا سکتا ہے الا ہے کہ اس کی بیوی ہو جو جائز ہو، یعنی حرمت کی مثال دی ہے۔ صحابہ کرام کی عزت کا دوپٹہ ہٹانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں سب سے پہلا دوپٹہ ہے امیر معاویہ کی عزت پہ کلام کرنا۔ تو جو شخص اس دوپٹے کو، اس اوڑھنی کو، اس چادر کو ہٹا دیتا ہے جو معاویہ رضی اللہ عنہ پہ لگایا گیا ہے، تو اس کے بعد وہ تمام صحابہ پہ جری ہو جائے گا اور تمام صحابہ پہ کلام کرنے لگے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے عبداللہ بن مبارک بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے محدث، خراسان کے، ایران اور افغانستان کے بارڈر کا علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک، جس کے تعلق سے ہارون رشید کا واقعہ میں نے اس سے پہلے سنایا تھا کہ وہ تعجب کر رہا تھا کہ یہ بادشاہت ہے۔ جب وہ بغداد پہنچے تھے عبداللہ ابن مبارک، تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان صرف عبداللہ بن مبارک کو دیکھنے آئے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے، اس محدث سے پوچھا گیا امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟
تو کیا جواب دیا تھا معلوم ہے؟ سنیے، سکھائیے بچوں کو. قال تراب فی منخرئی معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر وافضل من عمر بن عبد العزیز. کہا کہ وہ دھول، تراب دھول کو بولتے ڈسٹ، وہ دھول جو معاویہ کے ناک میں داخل ہوئی ہے، گرد و غبار معاویہ کے ناک میں داخل ہو نبی کے ساتھ رہتے ہوئے، وہ دھول عمر بن عبد العزیز سے بھی زیادہ بہتر اور افضل ہے. اور کون نہیں جانتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز انصاف پسند اور نیک اور بہترین بادشاہ گزرے ہیں، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ. اور یہی وہ شخص ہے جس کو سنت کے جمع کرنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لکھنے کا کریڈٹ سب سے پہلے جس بادشاہ نے نبی کی سنت کو لکھوایا تھا عمر بن عبد العزیز ہے. معمولی کارنامہ نہیں ہے، اور عمر بن عبد العزیز کی توہین نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ شخص عمر بن عبد العزیز کی توہین نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو شخص رہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کا سرٹیفکیٹ رکھتا ہے اپنے پاس، وہ تمام دنیا سے افضل ہے، تمام دنیا کے لوگوں کی نیکیوں سے ان کے پاس نیکی افضل ہے. اسی لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کی ناک میں جو دھول نبی کے ساتھ داخل ہوا، وہ دھول عمر بن عبد العزیز سے زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد آپ سنیے عمر بن عبد العزیز کا خواب. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ ہی بادشاہ، بہت نیک بادشاہ تھے، 2 سال حکومت کی ہے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور عام آدمی نہیں دیکھتا ہے خواب میں، بہت نیک جو ہوتا ہے نا، بہت نیک پہنچا ہوا، وہ نبی کو خواب میں دیکھتا ہے. اور کن کن کو خواب میں دیکھا ہے سنیے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھا کہ ان کے سامنے عمر اور ابو بکر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آیا، آنے کے بعد میں نے سلام کیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا. میں بیٹھا ہی ہوا تھا، تھوڑی دیر میں علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ کو لایا گیا. اس کے بعد وہ دونوں علی اور معاویہ کو ایک گھر میں داخل کر دیا گیا، اس گھر کو بند کر دیا گیا. اس کے بعد کہتے ہیں بہت جلدی فوراً علی اس گھر سے نکل آئے. گھر میں امیر معاویہ اور علی داخل ہوئے، اور علی پہلے اس گھر سے نکل آئے. اور آنے کے بعد انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں فیصلہ دیا، ورب الکعبہ قضا لی ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں فیصلہ دیا. یعنی علی اور معاویہ کی جو لڑائی ہوئی تھی، کون حق پر تھا؟ یہ دلیل نہیں ہے، خواب دلیل نہیں ہوتی ہے، وہ دلیل دوسری ہے، میں اس کے ذکر نہیں کر رہا ہوں. اس دلیل کے بنیاد پر علی حق پر تھے، اور علی رضی اللہ عنہ کو عمر بن عبد العزیز نے خواب میں دیکھا. اور علی رضی اللہ عنہ گھر سے نکلنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں فیصلہ دیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد امیر معاویہ نکلتے ہیں، کہتے ہیں امیر معاویہ نکل کے کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. تو دونوں صحابی میں سے کسی سے بیر نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ تھا صحابہ کرام کا تقدس. اور آخری میں چلتے ہوئے چند احادیث ہیں جو امیر معاویہ کی فضیلت میں ہے، جو میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد خطبے کو ختم کر دوں گا. عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر معاویہ نے عشاء کے بعد 1 رکعت کی وتر کی نماز پڑھی. اور بہت اختلاف ہوتا ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں 1 رکعت کی وتر نہیں ہے. 1 رکعت وتر کی نماز پڑھی. افضل یہ ہے کہ انسان 3 رکعت پڑھے، یہ افضل ہے، لیکن 1 پڑھ سکتے ہیں. 1 رکعت امیر معاویہ نے وتر کی نماز پڑھی. تو کسی نے عبداللہ ابن عباس کے پاس جا کر کہا کہ 1 رکعت پڑھی ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ نبی کا صحابی ہے، یہ غلط نہیں کرے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور اس نے علم حاصل کیا ہے، اور اسی لیے انہوں نے ایسا عمل کیا ہے. اور ایک روایت کے اندر انہوں نے کہا انہ فقیہ، امیر معاویہ فقیہ ہے، اسی لیے انہوں نے 1 رکعت وتر کی نماز پڑھی ہے. یہ فضیلت پہ دلالت کرتی ہے یہ حدیث. اس سے پتہ چلتا ہے وہ صحابی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فقیہ ہیں، عالم دین ہیں. اور اس کے بعد امیر معاویہ کی فضیلت میں امام مسلم نے ایک روایت نقل کیا ہے، اور اس میں ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ عبداللہ ابن عباس ہی کا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. وہ کہتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پیچھے سے میرے دونوں کاندھے کے بیچ میں پیچھے کی طرف سے تھپی مارا، ہلکا تھپی مارا. اس کے بعد انہوں نے کہا اذهب. اور یہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس میں چھپ رہا تھا دروازے سے. میں کچھ کام بتا دیں گے، بچے ہوتے ہیں گھر میں، ماں باپ بلاتے ہیں کوئی بھی تو چھپنا چاہتے ہیں، کوئی کام نہ بتا دیں.
اور عبداللہ بن عباس کھیل رہے تھے، چھوٹے بچے تھے، وہ چھپنے لگے نبی کو دیکھ کر، پیچھے سے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیتے ہیں اور تھپی دیا پیٹھ پر، اور اس کے بعد کہتے ہیں جاؤ اور امیر معاویہ کو بلا کر لے آؤ۔ وہ جاتے ہیں امیر معاویہ کے پاس، اور جاتے ہیں تو گھر میں کھانا کھا رہے تھے، آ کر واپس آ کر بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ پھر سے معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ دوبارہ گئے اور جا کر دیکھا معاویہ پھر کھا رہے ہیں، پھر آ کر بتا دیا ابھی وہ کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو آسودہ نہ کرے۔ آپ کو اس حدیث سے دو باتیں میں بیان کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کو ہمیشہ بلاتے تھے اور قریبی لوگوں میں سے تھے، اپنے کام کاج کی جو بھی ضرورت، اور نبی کی خدمت کرنے والا صحابی ایک بڑا شرف حاصل کر رہا ہے، اس سے میرے معاویہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعا دی یا بد دعا دی، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ کو آسودہ نہ کرے، حقیقت میں دیکھنے میں جملہ کے اعتبار سے یہ بد دعا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں کئی موقع پر کئی واقعات میں کہا ہے کہ اے اللہ، میں نے جس بھی میری امت میں سے جس شخص کے لیے بد دعا کیا ہو یا میری زبان سے کوئی غلط بات اس کے حق میں نکل گئی ہو اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے، تو اے اللہ تو اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دینا، اس کے لیے اجر کا ذریعہ بنا دینا، اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دینا، اس کے گناہوں کے معافی کا اور اس کے درجات کے بلندی کا ذریعہ بنا دینا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو امیر معاویہ کے لیے یہ دعا کیا بن گئی؟ بد دعا، یہ دعا بن گئی ہے۔ اس سے امیر معاویہ کی فضیلت کا ثبوت مل جاتا ہے۔ امیر معاویہ کی دو اور فضیلت سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی بڑی چیز ہے، نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیل العذاب، اے اللہ معاویہ کو تو کتاب کا علم دینا۔ کتاب کون سی کتاب؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم کا علم دینا، یعنی حافظ قرآن بھی ہوگا، تفسیر بھی جاننے والا ہوگا، صحیح اور معنی اور مفہوم کو سمجھنے والا ہوگا۔ اور عبداللہ بن عباس کو بھی یہی دعا دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور معاویہ کو دی، اے اللہ تو ان کو قرآن مجید کا علم دینا۔ اور اس کے بعد کہا والحساب، اور حساب کا انہیں علم دینا، یعنی یہ جو حکومت کر رہے تھے ان میں بہت صحیح ہوں گے نبی کی گواہی سے۔ یہ حکومت میں حساب کتاب ضروری ہے، کسی کے ساتھ بے ایمانی اور زیادتی کرنے والا حساب میں پکا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حساب کا علم دیا۔ اللہ سے دعا کی وقیہ العذاب، اے اللہ ان کو عذاب سے بچانا، معاویہ کو عذاب سے بچانا، یعنی قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، قیامت کے اللہ کی سے۔ یہ امیر معاویہ کی فضیلت کی ایک اور آخری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کی فضیلت میں جو بیان فرمایا ہے، کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہادی بھی، اے اللہ امام معاویہ کو تو ہادی بنانا، ہدایت یافتہ، ہدایت پہ چلنے والا، لوگوں کو ہدایت کی راستہ دکھانے والا، صحیح راستے پر معاویہ کو چلانا اور معاویہ کو صحیح راہ کی رہنمائی کر دینا، اور جو لوگ معاویہ کے ساتھ رہے ان کو بھی ہدایت دینا، ان کو بھی صحیح راستے پر رکھنا، یہ کم بڑی فضیلت نہیں ہے اور تمام صحابہ کی فضیلت ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ تمام صحابیوں پہ الگ الگ خطبے ہونے چاہیے اور ایک ایک صحابی کے تعلق سے اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، اور خصوصی طور سے امیر معاویہ اور جن صحابی پہ یہ روافظ، یہ ایران کے شیعہ، یہ بحرین کے شیعہ، یہ لندن میں رہنے والے شیعہ ہوں یا امریکہ میں رہنے والے شیعہ ہوں یا ہندوستان میں رہنے والے، لکھنؤ میں، حیدرآباد کے اندر، دہلی کے اندر، جہاں بھی رہنے والے یہ شیعہ ہوں، ان کے ان ماتم کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں جو غلط چیزیں واٹس ایپ میں اور آپ کے یوٹیوب کے اندر اور چھوٹے چھوٹے کلپس کی شکلوں میں آپ دیکھیں گے تو ایسے ایسے بےہودہ اور شرکیہ، علی کو یہ خدا کہتے ہیں، علی کو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے کہتے ہیں، حضرت حسین اور حضرت حسن کو یہ لوگ آسمانوں میں بیٹھا دیتے ہیں، اور یہ ابھی جو بیٹھا ہوا ہے ایران کے اندر، اس کو یہ لوگ اللہ کے فرشتوں، اللہ کے رسولوں سے افضل قرار دیتے ہیں۔ ابھی ہم مسلمان تو نادان ہیں، صرف ہمیں کچھ لوگ ہیں جو بہکانے والی آواز دیتے ہیں، جماعت اسلامی والے اور دوسرے جو ملحدین لوگ، بددین لوگ، بہکانے والی آواز، مسلمان متحد ہو جاؤ، مسلمان متحد ہو جاؤ۔ متحد کس بات پہ ہوں گے؟
نبی کی تکریم کرنے والا، صحابہ کرام کی عزت کرنے والا. صحابہ کرام کی اگر عزت کریں گے تب ہم متحد ہوں گے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلیں گے تب ہم متحد ہوں گے. ورنہ کیا ہوگا؟ ساری جنگیں اسی طرح سے ہار جائیں گے. دشمنوں سے ذرا کفار، مشرکین، یہود و نصارہ سے زیادہ آج بڑا فتنہ ہے یہ شیعیت کا اور رافضیت کا اور صحابہ کو گالی دینے والے لوگوں کا، قرآن کو محرف بیان کرنے والوں کا، قرآن میں اضافہ کر دینے والے لوگوں کا. اور اتنے اس طرح کے لوگوں سے یہ زیادہ بڑے دشمن ہیں مشرکین سے اور یہود و نصارہ سے. یہ اپنے صف میں رہ کر مسلمانوں کو قتل کروائے ہیں. پوری تاریخ اٹھا لیجئے، کس نے قتل کیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو. کس نے قتل کروایا؟ عثمان بن عفان کو. کس نے قتل کروایا؟ علی کو. کس نے قتل کروایا؟ حسین کو. کس نے قتل کروایا؟ تو مسلمانوں میں جو خلیفہ بغداد میں قتل ہوا، عباسیوں اور امیہ کے درمیان جو قتل ہوا، وہ کس نے کروایا؟ یہ روافضی شیعہ کے اندر. خانہ کعبہ کے اندر 1 ہفتے تک نمازیں نہیں پڑھی گئی، 40 دن تک خونریزی ہوتی رہی، 30,000 سے 40,000 مسلمانوں کو، حاجیوں کو شہید کیا گیا. کس نے کیا؟ یہ روافض نے کیا، یہی شیعہ نے کہا. اور کچھ لوگ آ کر کہیں کہ ان شیعوں سے ہم مل جائے. ٹیپو سلطان کو شکست دینے والا میر جعفر تھا، سراج الدولہ کو شکست دینے والا میر صادق تھا، اور اب محمد بن اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو شکست دینے والا یہاں پر شیعہ تھا. اور آج بھی عالم اسلام میں جو بھی جہاں بھی دہشت گردیاں ہو رہی، پاکستان کے اندر، سعودی عرب کے اندر، مصر کے اندر، جہاں بھی یہ لوگ ہیں، یہ ایران کی شیعہ اور اس کے ایجنٹ لوگ جو بھی عرب ممالک میں اور مسلم ممالک میں موجود ہے، یہ لوگ دہشت گردی کرواتے ہیں. یہ لوگ مسلمانوں کو جیلوں میں بند کرواتے ہیں. یہی لوگ کافروں کے، یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے. اسی لیے مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ جس بستی میں رہ رہے ہیں یہ باتیں نہیں جانتے ہیں. میں جانتا ہوں یقین کے ساتھ، اور شاید یہ خطبہ آپ کو لگے کہ یہ الگ طرح کا ہے، یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن یقین جانیے یہ خطبہ ضروری ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس یوٹیوب ہے، ہمارے پاس وہ ذرائع ہے جو روزانہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور کوئی بھی اس سے بری نہیں ہے. اور اس میں اس طرح کے فضولیات اور بیہودہ چیزیں موجود ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اس طرح کا خطبہ دے اور امیر معاویہ اور دوسرے صحابہ کرام کے تقدس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائے اور دفاع کرے ہر میدان میں، یوٹیوب کے اندر، فیس بک کے اندر کھڑے ہو کر. کوئی بھی ساتھی اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان، اور کافر نہیں امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے. آپ جانتے ہیں ایک سلف نے کیا کہا تھا؟ ایک سلف کا ایک قول ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے پوچھا گیا، یعنی یہودیوں سے پوچھا گیا، سب سے اچھے لوگ تمہاری امت میں کون ہیں؟ یہودیوں نے کہا میری امت کے سب سے اچھے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں. اس کے بعد عیسائیوں سے پوچھا گیا، اے عیسائیوں بتاؤ تمہاری امت میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی اور حواری لوگ ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت سے، یعنی روافض سے، شیعوں سے پوچھا گیا تمہاری امت کے سب سے خراب لوگ کون ہیں؟ تو کہا صحابہ کرام ہیں. یہ ہے صحابہ کرام کے ساتھ ناپاک سازش جو ہزار سال سے چل رہی ہے. اور یہ توہین نہیں ہے. کسی عالم نے، امام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہاں صحابہ کی کچھ نیکیاں کم ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان نالائقوں کو پیدا کیا کہ گالیاں دیں گے، اور صحابہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھے گا اور ان کے درجات کو بلند کرے گا. اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے صحابہ کرام کی عظمت اور اس کے تقدس کو بیان کرنے کی توفیق دے، اور صحابہ کرام سے سچی محبت کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والبدعة والكفرة والمشركين. اللهم من أراد بنا أو بأهل الإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره
واجعل تدبيره وتدميره يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر السنة، اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.